لیکن ایک مسئلہ جس کی وضاحت درکار ہے وہ یہ کہ آپ اپنے ماحول میں رہ کر ایک چیز جس کا نام آپ سنتے رہتے ہیں وہ ہے دودھ یا گوشت۔ اب آپ گوشت کا لفظ لے یا دودھ کا لفظ لے، یہ دودھ کا لفظ ہم کئی مقامات پہ استعمال کرتے ہیں، جیسے گائے کا دودھ ہوتا ہے، بکری کا دودھ ہوتا ہے، بھیڑ کا دودھ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حرام جانوروں میں کتیا کا دودھ ہوتا ہے، سورنی کا دودھ ہوتا ہے، یا اور جیسے وہ جانور کہ جن کا گوشت کھانا حرام ہے۔ تو ان تمام پر دودھ کا ہی اطلاق اور استعمال ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی مسلمان سمجھتا ہے ان جملہ دودھ میں سے کچھ دودھ وہ ہے جو جائز بھی ہے، حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے، اور کچھ دودھ وہ ہے جو ناجائز ہے، ناپاک ہے اور نجس ہے، جس کا استعمال جائز نہیں۔ لیکن دودھ کا لفظ ان تمام دودھوں پر شامل ہے۔ اسی طریقے سے لفظ تقلید کا جو مفہوم بنتا ہے اس کو میں ابھی عرض کروں گا، لیکن تقلید کی دو شکلیں ہیں۔ ایک تقلید وہ ہے جس سے اسلام کی اتباع مطلوب اور مقصود ہوتی ہے، کہ تقلید کرنے والے کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ میں دین پر ہی عمل پیرا ہو جاؤں، میں دین کا پابند اور دین پر کاربند ہو جاؤں۔ تقلید میں ایک تقلید یہ ہے، اس کو تقلید محمود کہتے ہیں۔ اور تقلید کی ایک دوسری شکل یہ ہے کہ جس میں تقلید کرنے والے کا مقصد ہوتا ہے اللہ کے دین کا مذاق اڑانا، اللہ کے دین کو پامال کرنا، اپنی خواہشات اور اپنی نفسانیات ان پر عمل پیرا ہونا، یا کسی باطل اور ناجائز مسئلے پر عمل کرنا دین کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے، یہ بھی تقلید ہے۔ اس کو تقلید مذموم کہتے ہیں۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات لکھی ہے حضرت حافظ ابن القیم الجوزی الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین کے اندر، کہ تقلید کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تقلید وہ ہے جو جائز ہے اور ایک تقلید وہ ہے جو ناجائز ہے۔ جائز کو تقلید محمود کہیں گے اور ناجائز کو تقلید مذموم کہیں گے۔ تو اسلاف میں سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس تقلید کے قائل ہے وہ تقلید محمود اور تقلید جائز ہے، اور حضرت نے انہی کتابوں کے اندر تقلید کی دوسری شکل کی مذمت فرمائی ہے جس کو تقلید مذموم کہتے ہیں۔ اور بلکہ میں عرض کروں گا یہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند احناف کی وہ دستاویز ہے جس پر ہمارے تمام اکابرین علماء دیوبند کی تصدیقات ہے، اور اس کتاب کو تائید حاصل ہے۔ الکلام المفید فی اثبات تقلید، ملک پاکستان کی مشہور علمی شخصیت امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو تقلید کے عنوان سے ہی ترتیب دیا ہے۔ تقلید کے معاملے میں جو لوگ تقلید کرتے ہیں ان کے لیے تقلید کا جو جائز راستہ ہے، جائز طریقہ ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ثابت کیا ہے اور دلائل سے۔ اور تقلید کا جو ناجائز طریقہ اور ناجائز راستہ اور ناجائز حدود ہے، حضرت نے ان حدود کو متعین کیا ہے کہ کن کن مراحل میں تقلید کرنا ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے، اور تقلید کی وہ کون سی شکلیں ہیں جو ناجائز اور حرام ہیں، اس تقلید کو بھی حضرت نے دلائل سے ناجائز اور حرام ہونا ثابت کیا ہے۔ پھر حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ ہم جس تقلید کے قائل ہے وہ تقلید وہ ہے جس کے جائز ہونے پر پوری امت کے علماء اور فقہا کا اتفاق ہے، اور جس تقلید کو اہل سنت علماء دیوبند ناجائز سمجھتے ہیں اس کے ناجائز ہونے پر بھی پوری امت مسلمہ تمام علماء فقہا کا اتفاق ہے۔ تو اس کتاب کو حد اعتدال کے ساتھ پڑھنا، جو تقلید کے قائل ہے ان کو یہ بتلانا کہ تقلید کی جائز شکل کیا ہے، اور جو تقلید کی ناجائز شکل ہے اس میں یہ بتلانا کہ یہ ناجائز کیوں ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے جو لکھا ہے اس میں تقلید کا لغوی معنی ہے اور اصطلاحی معنی ہے، اور بعض غیر مقلدین حضرات کی خاص تعدی اور ان میں بعض منصف مزاج حضرات کی میانہ روی، تقلید کے اثبات و نفی کے نقلی و عقلی دلائل اور ان کی اصلیت و حقیقت، جمہور اہل سنت کا مقلد ہونا، تقلید کے آغاز و ترویج کا باحوالہ تذکرہ، ان چیزوں کو
हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तफसील के साथ बयान फरमाया, बल्कि आगे इस चीज़ की भी वजाहत फरमाते हैं। इस किताब के अंदर मैंने जहाँ तकलीद के मुनकिरीन को दलाइल से खामोश किया और उन पर हुज्जत ताम की कि बिला वजह तकलीद का इनकार करना जायज़ नहीं है, वहाँ मुक़ल्लिदीन की इस्लाह और इल्मी तरबियत को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया ताकि इफ़रात व तफरीद के दोनों पहलुओं से इज्तिनाब किया जा सके और असल हकीकत पर निगाह रखी जा सके। हमारे पेश नज़र किसी की दिल आज़ारी नहीं बल्कि मसले तकलीद की असलियत को वाज़ेह करना है। आगे फरमाते हैं, क्योंकि तकलीद की बाज़ किस्में खाली शिरक, बिदत और नाजायज़ हैं, उनको जायज़ कहने वाला और उन पर आमिल कब फला पा सकता है, और बाज़ किस्में मबाह बल्कि वाजिब हैं, उनके इनकार करने से कुरान और हदीस और अक्सर उम्मत के तामुल का इनकार होगा और मुसलमानों को काफिर और मुशरिक और बिदती कहकर भी कब कोई उखरवी नजात हासिल कर सकता है। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों शक्लों को यहाँ पर बयान किया है। तो हमारे अकाबिरीन का भी यही नज़रिया है कि तकलीद की जो शक्ल जायज़ है हम उस पर कारबंद है, और तकलीद की जो शक्ल नाजायज़ है, हराम है, हम उसकी बरमला तरदीद करते हैं।